السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، دین کے 3 اہم اصول کے نام سے جس کورس کو ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کا 5واں درس ہے۔ گزشتہ اور آخری درس میں ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ رب العزت والجلال کی معرفت، اپنے رب کی معرفت، اس کی نشانیوں کے ذریعے جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے، اس بات کا درس ملتا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے مختلف نشانیوں کو پیدا کیا اپنے وجود پر دلالت کرنے کے لیے۔ وہی ذات حقیقی معنوں میں عبادت کی مستحق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس روئے زمین پر حقیقی معبود نہیں ہو سکتا، نہ تو وہ عبادت کا مستحق ہے۔ تو مختلف طرح کی عبادتیں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے لیے مسنون قرار دیا، اپنے لیے بندوں کے اوپر واجب کیا۔ عبادت کے اقسام میں سے، عبادت کی بہت ساری قسمیں، عبادت کے اقسام میں سے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ یہ دین کے اعلیٰ مراتب ہیں، یہ دین کے اعلیٰ مراتب ہے اور عبادت کے اہم انواع ہیں یہ۔ یعنی اسلام اپنے اندر بہت ساری عبادتوں کے اقسام کو لیے ہوئے ہیں، اسی طرح ایمان اپنے اندر بہت سارے عبادتوں کو لیے ہوئے، اسی طرح احسان جو دین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، ایک بندے کا، ایک بندہ اور اس کی عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ احسان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر بہت سی عبادتوں کو لیے ہوئے اسلام، ایمان اور احسان کے تعلق سے آگے جب دین کی معرفت کا تذکرہ ہوگا تو وہاں پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ابھی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جب اللہ رب العزت والجلال نے اپنی نشانیوں کے ذریعے اس بات کو اس کائنات میں ثابت کر دیا کہ وہی عبادت کے مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، ابھی میں عبادتوں کی کے چند انواع کا تذکرہ بطور نموذج اور بطور مثال کے کروں گا کہ یہ ساری عبادتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ جیسے الدعا، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرنا، خوف، اللہ سے خوف کھانا، رجا، اللہ سے امید رکھنا، توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، رغبت، اللہ سے راغب ہونا، اس سے ڈرنا، یہ ساری عبادتیں جو ہیں، یہ ساری عبادتیں میں نے پہلے اسلام، ایمان اور احسان کا تذکرہ کیا۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں، جیسے ایمان ہے تو ایمان اپنے سارے ارکان سے مل کر وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ کے ذات پر ایمان، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، رسولوں پر ایمان، و ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ تو اس کے علاوہ یہ ایک بات ہے، اس کے علاوہ جو بھی عبادتیں ہیں جیسے دعا، خوف، ہر چیز جس کا تعلق دل سے ہے وہ عبادت میں داخل ہے۔ ہر چیز، یعنی ایک اعضاء و جوارح کی عبادت ہوتی ہے، ایک دل کی عبادت ہوتی ہے۔ تو جو بھی چیز دل سے متعلق ہے وہ عبادت میں داخل ہے۔ بلکہ وہ یہاں پہ ایک غلط فہمی کو دور کر لیا جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ظاہر میں نماز روزہ کر رہے ہیں، یہی اصل عبادت ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ عبادت کا اصل تعلق آپ کے دل سے ہے، آپ کے دل سے عبادت کا اصل تعلق ہے، اور یہی اصل عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ اصل عبادت ہے اور سب سے بڑی یہ عبادت ہے۔ جیسے دعا کا تعلق، دو عبادتوں کی جو قسمیں، اس میں میں نے دعا کا تذکرہ کیا۔ دعا، آدمی اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرے، ضرورت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، یا یہ کہ کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ تو یہ جتنی بھی دعا کے اقسام اور انواع پائے جاتے ہیں، ان سارے دعاؤں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ اللہ کی معرفت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح خوف ہوا، اسی طرح رجا ہوئی، جتنی بھی اقسام ہیں یہ سب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ ایک محدثین اور علماء کا یہ قاعدہ سمجھیے کہ انہوں نے کہا کہ فمن صرف منها شیئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر۔ جو آدمی بھی ان عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف پھیر دے، کسی اور سے دعا کرنے لگے، کسی اور سے امید لگانے لگے، کسی اور پر توکل اور اعتماد کرنے لگے، فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، یہ آدمی مشرک کافر ہے۔
یہ آدمی مشرک اور کافر ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ شرک اور کفر کے درمیان کیا فرق ہے؟ شرک اور کفر کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے جو شرک اکبر میں گرفتار ہے، جو کہ جس کے ذریعے سے وہ ملت سے، اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو شرک اور کفر میں فرق یہ کہ کفر یہ زیادہ عام ہے، کفر کی تعریف یہ زیادہ عام ہے، اس لیے کہ ہر مشرک کافر ہو سکتا ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال میں آپ لوگوں کو دوں، جیسے ایک آدمی قبر کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کے بجائے وہ قبر کا طواف کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، تو یہ مشرک ہے اور یہ کافر بھی ہے، یہ مشرک ہے اور یہ کافر بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو آدمی دین کا مذاق اڑاتا ہے، جو آدمی دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا کیا ہے مسئلہ؟ وہ آدمی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس کا نام کافر تو رکھا جائے گا لیکن وہ مشرک نہیں ہے۔ جو آدمی دین کا مذاق اڑا رہا ہے وہ کافر ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، بلکہ وہ مذاق اڑا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ لیکن آخرت میں چاہے مشرک ہو یا کافر ہو، دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے اور دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھا ہے۔ تو چاہے کافر ہو یا مشرک ہو، دونوں کا بھلے ہی تعریف کے حساب سے دونوں میں فرق ہے، لیکن آخرت میں جب پہنچیں گے اللہ کے ہاں دونوں کا انجام ایک ہے، دونوں کا انجام ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ نے کافر کے بارے میں فرمایا کہ وعد لهم سعیرا، مشرک کے بارے میں فرمایا کہ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو عبادت کی جس بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کرے گا، کسی اور کے لیے انجام دے گا، وہ آدمی مشرک ہے، کافر ہے، مخرج عن الملہ ہو سکتا ہے، وہ خارج عن الملہ ہو سکتا ہے، اس کی یہ عبادت اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ میں نے دعا کا تذکرہ خاص طور سے کیا، میں نے سب سے پہلے جس لفظ کا استعمال کیا عبادت کے اقسام میں، اسلام، ایمان اور احسان کے بعد میں نے دعا کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر آپ غور کریں گے اپنے گرد و پیش کے احوال پر، تو سب سے زیادہ جس چیز میں، جس عبادت میں دعا، جس عبادت میں شرک واقع ہو رہی ہے وہ دعا ہے۔ سب سے زیادہ جس عبادت میں لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ وہ دعا ہے، اور اسی لیے اس کو لوگوں نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے کھل کر۔ علماء نے اپنی کتابوں میں کھل کر اس کے سارے انواع و اقسام کو واضح کیا ہے کہ آدمی کس طرح غیر اللہ سے دعا کرتا ہے اور وہ اس کے ذریعے شرک میں مبتلا ہو رہا ہے اور گرفتار ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ دعا تو ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، مجھے پکارو، میرے سامنے جھکو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارنا شروع کیا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو آدمی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت سے اعراض کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو آدمی اللہ کی عبادت سے تکبر کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا انجام نعوذ باللہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جا رہا ہے وہ معمولی سی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کو سنتی ہے، ہر حاجت کو محسوس کرتی ہے اور ہماری حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بندوں کو پیدا کیا، بندوں کو پیدا کرنے کے بعد بندوں کے اوپر وہ ایک ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال شرم کرتا ہے کہ بندے کو، اپنے بندے کے اس ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے حدیث قدسی کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا یہ جرم ہے
کہ آدمی اس ذات کو چھوڑ کر، اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے یہ کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا، اس کو چھوڑ کر، اس ذات کو چھوڑ کر آدمی دوسرے مخلوقات کو پکارتا ہے جو معمولی سی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو دعا کا تذکرہ میں نے خاص طور سے کیا خوف۔ آج خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، ڈر۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل کی عبادت ہے، یہ اللہ سے ڈرنا، یہ ہمارے دل کی عبادت ہے، ہمارے دل کی عبادت ہے جو اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ صرف اور صرف اس سے ڈرے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے مت ڈرو، جو غیر مسلم ہے، جو لوگ ڈراتے ہیں آپ کو، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ یعنی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے دنیا کا، جن کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ وَخَافُونِي، اپنے رب سے ڈرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر میرے ذات پر تمہارا عقیدہ اور ایمان ہے تو ڈرو۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہمیشہ آدمی سوچتا رہے اور محسوس کرتا رہے کہ یہ خوف کا تعلق میں نے ذکر کیا کہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور خوف یہ آپ کے دل کے اصلاح اور درستگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ خوف یہ آپ کے دلوں کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فما حفظت حدود اللہ و محارمہ، کہ جو بھی اللہ کے محارم، اللہ کے حدود کی جو کچھ بھی حفاظت کی جا رہی ہے، وہ خوف، رجا اور محبت سے زیادہ کسی اور چیز کے ذریعے نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے، تو اس میں محرک کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے آدمی کرتا ہے، کون سی چیز اسے آمادہ کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بمثل خوفہ و رجائہ و محبتہ، اللہ سے محبت، اس کا خوف اور اس سے رجا، یہی تین چیزیں یہی تین چیزیں بندے کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرے، شریعت کے احکام پر عمل کرے۔ اور جب دل فمتا خل القلب من هذه الثلاث فساد فسادا لا يرجى صلاحه ابدا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب دل ان تین چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے، خوف، محبت اور رجا سے، آدمی امید دوسرے سے لگانے لگتا ہے، ڈرنے اللہ کے علاوہ دوسرے سے ڈرنے لگتا ہے، محبت دلوں میں اللہ کے علاوہ دنیا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ انداز زندگی کا ہو جائے، فمتا خل القلب من هذه الثلاث فساد فسادا لا يرجى صلاحه ابدا، جب ایسی حالت انسان کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس دل کے اصلاح کی امید نہیں کی جاتی۔ آج گناہوں کا اصل سبب دلوں کی خرابی ہے۔ ہم ظاہر میں اچھے بننے کی کوشش تو کرتے، لیکن ہم اپنا باطن سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہماری اصلاح اور درستگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے باطن کو پہلے سدھاریں، باطن کے اصلاح کی طرف زیادہ محنت کریں، باطن کے اصلاح کے لیے زیادہ محنت کریں، باطن کے اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ لیکن آج ہمارا دل ان سب چیزوں سے خالی ہے، اسی لیے دلوں کی حالات بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ بات بھی یقین رکھیے کہ جب بندہ اپنے اللہ کو زیادہ جانے گا، وہ اس سے زیادہ خوف کھائے گا۔ اللہ کی معرفت انسان کے دلوں میں جس قدر ہوگی، اسی قدر وہ اپنے رب سے زیادہ خوف کھائے گا۔ اور جیسے جیسے اللہ کی معرفت اس کے دل میں کم ہوگی، وہ دلیل اس بات کی ہوگی کہ یہ اس کے اندر اللہ کی معرفت کم ہے۔ خوف کم ہوا، گویا کہ اللہ کی معرفت کم ہے، اس لیے وہ اللہ سے کم ڈر رہا ہے۔ خوف کم ہوا، یہ اللہ کی معرفت کے کمی کی وجہ سے خوف کم ہوا ہے۔ فَأَعْرَفُ النَّاسِ أَخْشَاهُمْ لِلَّهِ، اللہ کی سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا، اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ علم اور معرفت کے بنیاد پر ہی دلوں میں خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو جانے گا، اپنے رب کی عظمت کا یقین رکھے گا، اپنے رب کی ساری قدرت پر یقین رکھے گا، جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، چاہے ہم بند کوٹری میں انجام دے رہے ہوں یا ہم سر عام سب کے سامنے کر رہے ہیں، اس کا حساب ہوگا۔ ہمارا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ رب اس پر حساب لے گا۔ تو آدمی اپنے رب سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا، خوف کھائے گا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ سب سے زیادہ جس کے دل میں فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو پیارے رسول پر۔ پیارے رسول کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ معرفت میرے پاس ہے اللہ کی، واشدہم لہ خشیہ، اور سب سے زیادہ خشیت اور خوف اللہ کا میرے دل میں۔
اور اسی لیے آپ نے ایک صحیح حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ لو تعلمون ما علم، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانو، جتنا علم اللہ کا مجھے اگر اتنا تمہیں بھی ہو جائے تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ولما تلذذتم بالنساء علی الفرش، کہ جو مجھے پتہ ہے اللہ کی جتنی معرفت مجھے ہے، اگر وہ تمہیں بھی ہو جائے تو تمہیں ہنسی بہت تھوڑی ہے، زندگی میں تمہیں ہنسی بہت تھوڑی ہے، اور بہت زیادہ تم رو اپنے گناہوں پر، اللہ کو یاد کر کے اس کے خوف سے تم رو۔ وَلَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، اور نہ تو تم بستروں پر اپنے بیویوں سے اور عورتوں سے لطف اندوز ہو، یعنی دنیا سے تم بے رغبت ہو جاؤ گے اگر تمہارے دل کے احساس ایسے ہو جائیں گے جو میرے اندر ہے۔ اگر میرے اندر جتنی اللہ کی معرفت ہے اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے۔ تو اس بات کا یقین رکھیے، دلوں کی درستگی ممکن نہیں ہے مگر اللہ کے خوف سے۔ دل اسی وقت درست ہوگا، دلوں کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو جائے، اس لیے کہ یہی شہوات سے روکنے والی چیزیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس لیے کہ اللہ سے خوف یہی روکنے والی ہے شہوات کی غلامی سے۔ اللہ سے جب ہم ڈریں گے، صحیح معنوں میں اللہ کا خوف ہوگا، تو شہوات کی غلامی سے ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے، اس بات سے اسے خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اسے حساب و کتاب دینا ہوگا، کیسا مجمع ہوگا، کیسا سما ہوگا کہ سب کے سامنے ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اپنے خواہشات کو روک کے رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے تو ہماری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ یقین رکھیں کہ دلوں کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں آیا، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں آیا تو پھر اس سے پہلے دلوں کے خوف کے بغیر ہماری اصلاح اور درستگی یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور عبادت کا میں نے تذکرہ کیا تھا، توکل یعنی اللہ کی ذات پر عقیدہ اور ایمان، یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار، کہ ہم دنیا میں اگر کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف ہم ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑی عبادت ہے۔ توکل ایک بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادت کے انواع و اقسام میں سے سب سے اجل عبادات میں سے ہے۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ تعلق القلب باللہ، یہ بھی دلوں کی عبادت ہے۔ تعلق القلب باللہ، دل اللہ سے متعلق ہو جائے، دل ہمیشہ اللہ سے متعلق رہے۔ والاخذ بالاسباب مع عدم الاعتماد علیہا، دل اللہ سے متعلق رہے، دنیاوی اسباب کو بندہ اختیار کرے لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے۔ وہ دنیاوی اسباب کو اختیار کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے لیکن اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَسِرُّ التَّوَكُّلِ وَحَقِيقَتُهُ هُوَ اعتماد القلب علی اللہ وحدہ، کہ اعتماد کا جو توکل کا جو سر ہے، جو اس میں راز ہے، وہ کیا ہے؟ کیوں اتنی بڑی عبادت اسے قرار دیا گیا؟ کیونکہ توکل کا راز یہ ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب سے دلی طور پر متعلق ہو جاتا ہے، وہ اٹیچڈ ہو جاتا ہے اپنے رب سے۔ وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کا بھروسہ اور اعتماد صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر ہوتی ہے، صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جب حالات و ظروف بدلتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہم یقین رکھیں اور اپنے آپ کا اور اپنے توحید کا محاسبہ کریں کہ جب بندے کی توحید مضبوط ہوتی ہے، جتنا اللہ کی معرفت اس کے اندر ہوگی، جتنا توحید پر عمل وہ زیادہ کرے گا، تب اس کا توکل مضبوط ہوگا۔ یعنی اگر آپ کا توکل کمزور ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر آپ کا توکل کمزور ہو رہا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے توحید میں خلل ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے توحید میں خلل ہے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا یستقیم توکل العبد حتی یصح له توحیدہ، کہ آدمی کا توکل صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی توحید صحیح نہ ہو۔
ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں، لیکن حالات و ظروف جب بدلتا ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد اور توکل کمزور پڑ جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارے توحید میں کہاں کمی ہے، کس بات کی وجہ سے ہمارا توکل اور اعتماد کمزور پڑ جا رہا ہے۔ اس لیے کہ توکل ایک دلی عبادت ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ذات پر آدمی بھروسہ کرے گا، توکل اور اعتماد کرے گا، تو یہ لفظ غور سے سنیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات پر آدمی بھروسہ کرے گا جس پر وہ ذات قادر نہیں ہے، جس پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں وہ قادر نہیں ہے، تو وہ گویا کہ شرک اکبر میں گرفتار ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ وہ کسی اور ذات پر بھروسہ اور اعتماد کر رہا ہے، لیکن وہ ذات اس لائق ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، تو گویا کہ وہ شرک اکبر کر رہا ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ وہ شریک کر رہا ہے کسی کو۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو، کیا دنیا میں کسی اور ذات کی اسے ضرورت ہے؟ وَمَن كَانَ اللَّهُ كَافِيَهُ وَوَاقِيَهُ، جس کے لیے اللہ کافی ہو، جس کو اللہ بچانے والا ہو، کیا کوئی اور اس کے لیے کسی اور کی اسے ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ ذات اللہ اس کے لیے کافی ہے، کسی اور کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کا یہ درس ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال جب معبود ہے، جب اس نے اپنی آیات کو اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنی معرفت ہمیں کروائی، تو ہم نے عبادت کی کچھ قسموں کو بطور نموذج اور بطور مثال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور بتلایا کہ یہ ساری عبادت کا اصل کیا ہے۔ ساری عبادتیں اللہ نے اس لیے فرض کی ہے کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس لیے اس میں سے کسی بھی عبادت کو کسی اور کے لیے انجام دینا یہ شرک ہے۔ تو آج کا یہ درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکا سچا موحد بنائے، توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبان سے کلمہ توحید ادا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔